قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے آسان درس قرآن۔ سورۃ البقرہ کی آیات کا درس جاری ہے، اور سورۃ البقرہ کے بنیادی مضامین میں بنی اسرائیل کے واقعات بڑی کثرت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں سے جو ہم آیت نمبر 40 سے قرآن مجید کا درس سنیں گے، یہاں سے بنی اسرائیل کو خطاب شروع کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل کون ہیں؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور ان کی جو اولاد تھی اسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اسی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور کثیر انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ متعلق ہے۔ اور بنی اسرائیل یعنی یہودی اور عیسائی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں مدینہ منورہ میں بھی موجود تھے، تو لہذا انہیں بھی بار بار مخاطب کیا گیا کہ اب اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، تو تم ان پر ایمان لاؤ۔ تو اب بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ڈرو، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے۔ وہ کتاب تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ وصول کرو، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یہاں بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں انہیں یاد کرو۔ خدا نے تم میں نبی بھیجے، خدا نے تمہیں زمانے والوں پر فضیلت دی، اللہ نے تمہارے درمیان کتابیں نازل کی، تمہیں اپنی شریعت عطا فرمائی، تو اللہ کے احسان یاد کرو، اور جو خدا نے تم سے وعدہ کیا وہ پورا کرو۔ جو تم نے خدا سے کیا تم وہ وعدہ پورا کرو، خدا نے جو تم سے وعدہ کیا خدا اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ وہ کیا؟ وہ وعدہ یہ تھا کہ جو بھی نبی آئے گا تم اسے تسلیم کرو گے، حتیٰ کہ آخری نبی تشریف لائیں گے تو تم انہیں مانو گے، ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے، تو اللہ تعالیٰ اپنا عہد پورا فرمائے گا کہ دنیا و آخرت کی عزت اور شرف تمہیں عطا کرے گا۔ اور فرمایا کہ مجھ ہی سے ڈرو۔ آپس میں ایک دوسرے سے ڈرنے کی حاجت نہیں کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو میرا کیا بنے گا، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، میرے معاشرتی تعلقات کا کیا بنے گا۔ لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تو فرمایا کہ جو میں نے کتاب نازل کی ہے یعنی قرآن، اس پر ایمان لاؤ۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو تمہارے پاس موجود تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے، کیونکہ قرآن بھی بتاتا ہے اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں۔ تو جو تمہاری کتاب میں ہے یہ قرآن اس کی تصدیق کرنے والا ہے، تو جو تصدیق کرنے والی کتاب ہے اس پر بھی تم ایمان لاؤ، اور اس کا انکار کرنے والے پہلے افراد نہ بن جاؤ کہ اور تو کوئی انکار کرے نہ کرے تم انکار کر کے بیٹھ جاؤ، اور دیگر آسمانی ہدایتوں کو ماننے والوں میں تم اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور دنیاوی مفادات کی وجہ سے میری آیتوں کو چھپاؤ نہیں، انہیں بیچو نہیں، کہ اگر ایمان لے آئے
تو جو ہمیں نذرانے ملتے ہیں، جو لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، جو ہماری چودراہٹ قائم ہے، وہ کدھر جائے گی؟ فرمایا کہ اس چکر میں نہ پڑو، میری آیتیں یہ ہلکی سی قیمت کے بدلے میں نہ بیچو۔ ہلکی قیمت سے مراد ہے کہ اللہ کی آیتوں کے بدلے میں اور جنت کے بدلے میں جو بھی قیمت ہے، خواہ وہ ساری دنیا ہی ہو، تھوڑی ہے۔ تو فرمایا کہ میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو۔ مزید چونکہ اہل کتاب اور بنی اسرائیل جو اس زمانے کے تھے، ان کی کچھ اور چیزیں بھی تھیں کہ حق کو باطل کے ساتھ ملاتے تھے، یعنی صحیح والی آیتوں کے ساتھ کچھ اپنی طرف سے ملا دیتے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کی جو شان کی آیتیں تھیں وہ چھپا دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہ کرو۔ تو فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز، زکوٰۃ اور رکوع، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بندے کے دل سے دنیا کا تعلق کم کرتی ہیں اور خدا سے تعلق بڑھا دیتی ہیں۔ بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کا خدا سے تعلق بنتا ہے۔ آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، تو مال کی محبت کم ہوتی ہے۔ تو خدا سے تعلق مضبوط ہو جائے اور دنیا کی محبت کم ہو جائے تو حق قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جب مفادات سے نظر اٹھ جائے گی اور مولا پہ نظر چلی جائے گی تو اب حق کی طرف جانا آسان ہو جائے گا۔ اور فرمایا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جو مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لانے والے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ مل جاؤ۔ یہ رکوع کرنے والے ہیں، یہ جھکنے والے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ مل جاؤ۔ اسی آیت سے علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اس سے جماعت کا حکم بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو اکٹھے رکوع کیا جائے گا، راکعین کا اس کے ساتھ اطلاق ہوتا ہے، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو اس سے جماعت کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور بات بنی اسرائیل سے فرمائی، اور وہ یہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے تو یہ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ کوئی نبی آئے گا تو تم اس کو مان لینا، ان پر ایمان لانا، لیکن جب نبی پاک علیہ السلام آ گئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو پہلے دوسروں کو کہتے تھے مان لینا، اور اب خود بھی انکار کر بیٹھے، تو اس پر تنبیہ فرمائی۔ اچھا، اسی طرح ایک شان نزول اس کا یہ بھی ہے کہ بعض ایسے لوگ بھی تھے کہ جو اپنے رشتہ داروں سے تو کہتے تھے کہ یہ جو مدینہ منورہ میں نبی آئے ہیں یہ سچے ہیں، تم ان کو مان لو، لیکن خود نہیں مانتے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں تنبیہ کہ دوسروں کو تو کہتے ہو کہ بھلائی کرو، ایمان لے آؤ، اور اپنی جانوں کو بھلا کے بیٹھے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو جس میں یہ لکھا ہوا کہ ان پر ایمان لاؤ، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب دوسرے کو بولتے ہو تو خود بھی عمل کرو۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ یہ کیا تم کر رہے ہو کہ دوسروں کو تو بھلائی کا بولتے ہو، خود عمل نہیں کرتے۔ اب اس کے بعد دوبارہ صبر اور نماز کے بارے میں فرمایا، کیونکہ جو ان بنی اسرائیل کے لوگوں کا پرابلم تھا وہ تھا ان کا پیسہ، کہ پیسہ تھا کہ اگر اسلام لے آئے تو ان کے وہ سارے جو نذرانے اور جو سارے ان کی موجیں تھیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرمایا کہ صبر کرو، صبر سے مدد حاصل کرو، اور اسی طرح نماز سے مدد حاصل کرو خدا سے تعلق بڑھا کے۔ اور اس کے علاوہ ویسے جو اس کا عمومی معنی ہے وہ یہ ہے، وہ ہم سب کے لیے بھی ہے کہ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرنی چاہیے۔ جو صبر کرتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الَّذِینَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فرمایا نماز جو ہے یہ لگتی تو بھاری ہے،
دل اور نفس جو ہے وہ مائل نہیں ہوتا نماز پڑھنے کی طرف، تو فرمایا بھاری ہے، لیکن ان پر نہیں جن کے دل اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے، جنہیں پتہ ہے کہ اپنے رب سے ملنا ہے، جن کا یقین ہے کہ ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، ہمیں رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہمیں حساب دینا ہے، اپنے عمل کا جواب دینا ہے، تو نماز ان پہ بھاری نہیں رہتی۔ اسی لیے جس کا نماز پڑھنے کو دل نہ کرے، اس کے لیے بڑی آسان سی چیز یہ ہے کہ وہ یہ سوچتا رہے کہ مجھے قیامت کے دن نماز کا جواب دینا ہے۔ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں، سب سے پہلا سوال خدا کی بارگاہ میں، سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں۔ تو اب جو بندہ یہ سوچتا رہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پہلا سوال یہ ہونا، جیسے ہی پیش ہوں گے پہلا سوال ہاں بھی نماز پڑھی یا نہیں، تو اب آپ غور کر لیں کہ جب پہلا سوال یہ ہوگا تو اب جب بندہ سوچے گا تو پھر اس کے دل میں نماز کی قدر بھی پیدا ہوگی، نماز چھوڑنے کا ڈر بھی بیٹھے گا۔ تو فرمایا کہ نماز بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے جھکے ہوئے اور جن کا ایمان یقین ہے کہ رب سے ملنا ہے، اس کی طرف لوٹنا ہے۔ اب اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کو مزید مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یاد کرو یہ کہ میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر فضیلت عطا فرمائی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی، اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ ہے بنی اسرائیل سے مزید خطاب کہ میرا احسان یاد کرو، اور میرا یہ بھی احسان یاد کرو کہ میں نے بنی اسرائیل کو پچھلے زمانے میں سارے لوگوں کی فضیلت دی۔ نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے بنی اسرائیل دنیا کی سب سے افضل قوم تھی، کیونکہ نبی نہیں میں آ رہے تھے۔ پھر جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر یہ کنتم خیر امت، پھر جو ہم امت مسلمہ ہیں، امت محمدیہ ہیں، ہم سب سے افضل ہو گئے۔ تو فرمایا کہ اے بنی اسرائیل تم یاد کرو کہ میں نے تمہیں تمہارے پچھلے سارے زمانوں میں فضیلت عطا کی، سارے جہان پہ فضیلت عطا کی تھی۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ ایک تو یہ شکر یاد کرو، دوسرا اس کے ساتھ تقویٰ، کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بندہ کسی کے کام نہیں آئے گا۔ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا سے مراد یہ ہے کہ کافر کو نہ تو شفاعت ملے گی، نہ مدد ملے گی، نہ تائید ملے گی، نہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا۔ مسلمانوں کی تو شفاعت ہونی ہے، وہ تو قرآن پاک کے اندر ہی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے، سارے نبی شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے، حاجی شفاعت کریں گے، شہید کریں گے، حافظ کریں گے، اولیاء کریں گے۔ تو یہ تو کثیر احادیث ہیں، آیتیں ہیں اس بارے میں۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ اگر کافر رہے کوئی شفاعت بھی کام نہیں آئے گی، کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا جائے گا، کوئی مدد بھی نہیں ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے مزید احسانات بیان فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ یہ جو بنی اسرائیل پہ ایک ظلم تھا کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور اس کی جب اس نے تعبیر پوچھی تو تعبیر یہ ملی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو فرعون نے آرڈر جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے، لڑکیاں چھوڑ دی جائیں، لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ تو بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور لڑکیوں کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ تو یہاں پر اس کا بیان کیا گیا کہ یاد کرو کہ جب ایسا وقت تم پہ چل رہا تھا، پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے ذریعے تمہیں فرعون سے نجات دی۔ فرعون سے نجات کیسی ملی اس کا آگے بیان کیا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور یاد کرو
جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ یہ تھا فرعون کا معاملہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ نکلے، پیچھے فرعون آ گیا۔ اس کو اطلاع ملی کہ موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے جا رہے ہیں، تو فرعون نے اپنا لشکر تیار کیا اور سب پیچھے چل پڑے۔ آگے دریا آ گیا، موسیٰ علیہ السلام دریا پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے دریا میں راستے بنا دیے۔ راستے بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنا عصا رکھو، انہوں نے عصا رکھا، دریا کے اندر راستے بن گئے، خشک راستے۔ بنی اسرائیل اس سے پار ہو گئے، پار کر کے دریا کے دوسرے کنارے کھڑے ہو گئے۔ فرعونیوں نے دیکھا راستہ تو بنا ہوا ہے، فرعونی بھی کود پڑے اندر۔ اب جب فرعون اپنے سارے لشکر کے ساتھ دریا کے درمیان میں گیا، اللہ تعالیٰ نے راستے ختم کر دیے، سارے کے سارے ڈوب گئے۔ تو بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے فرعون اپنے لشکر سمیت ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ تو فرمایا یاد کرو، دیکھو رب نے تم پہ کیسا احسان کیا تھا، جس دریا سے تمہیں گزار دیا اسی کے اندر فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ فرمایا یہ احسان یاد کرو۔ پھر اس کے بعد اگلا احسان فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم واقعی ظالم تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ ایک بڑا جو ہے وہ حیرت انگیز ایک واقعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ کوہ طور پہ آؤ 30 راتوں کے لیے، 30 راتوں کے لیے آؤ، آ کے عبادت کرو تو میں تمہیں ایک کتاب عطا کروں گا، تورات عطا کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے تو جو 30 راتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے 10 کا اضافہ کر کے اسے 40 کر دیا۔ تو یہاں وہ فرمایا کہ ہم نے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا۔ اچھا اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام تو گئے پہاڑ پہ، پیچھے تھے حضرت ہارون علیہ السلام۔ قوم جو تھی موسیٰ علیہ السلام سے تو بہت ڈرتی تھی، ہارون علیہ السلام سے اتنا نہیں ڈرتی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ سامری کا ایک چکر چلا اور انہوں نے ایک بچھڑا بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، آ کے دیکھا یہ قوم کیا کر رہی ہے، ایک بچھڑا بنایا ہوا سونے کا اور سارے اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو آپ بڑے غضبناک ہوئے اور آپ نے پھر اس کے بعد جو ہے اپنے جو غضب کا اظہار کیا۔ پھر ایک آگے جو پورا واقعہ بھی آگے مزید آ رہا ہے کہ ان کی توبہ کیسے ہوئی، لیکن ہوا یہ کہ بہرحال لوگوں نے جب توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تو اس کا فرمایا کہ پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کر دیا، حالانکہ تمہاری حرکت بڑی خطرناک تھی کہ اللہ کے نبی تمہارے درمیان موجود، ایک نبی ابھی گئے ہیں اور واپس آئیں گے، تو نبیوں کی موجودگی میں تم نے یہ حرکت کی کہ بچڑے کو خدا بنا کے پوجنا شروع کر دی۔ لیکن فرمایا کہ رب نے پھر بھی کرم کیا، تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کیا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی اس کے بارے میں فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں فرق کرنا یہ عطا کیا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا۔ اب اس کے بعد جو بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کی تھی اس کی توبہ کیسے ہوئی آگے اس کا بیان ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا اب اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، یوں کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ ان کی توبہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب ان کی توبہ یہ ہے کہ ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہ کی، دوسری طرف وہ ہو جائیں جنہوں نے کی، یہ جو بچے رہے یہ ان مرتدوں کو قتل کریں جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، چونکہ بچھڑے کی پوجا کرنا شرک ہے اور شرک کرنے والا اسلام کے بعد جو شرک کرے مرتد ہے اور مرتد کی سزا قتل ہے۔
تو فرمایا کہ اب یہ لوگ ان کو قتل کریں۔ تو اب ہوا یہ کہ انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیا، 70,000 بندے قتل ہو گئے، 70,000۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ تو سارے مارے جائیں گے، اب ان کو معاف کر دے، یہ توبہ کر رہے ہیں، ان کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان کو معاف کیا، اب یہ قتل روک دیا جائے۔ تو یہ جو تھا یہ ان کی توبہ کی صورت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی کہ 70,000 بندہ جو سزا کے طور پہ مار دیا گیا، اس کا مارا جانا بہتر ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ دنیا کے اندر جان چلی بھی گئی لیکن جو آخرت کا عذاب ہے اس سے بچ جائیں گے۔ تو یہ ان کی توبہ کی صورت تھی۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک اور بڑا حیرت انگیز واقعہ ہوا، اور یہ بنی اسرائیل کے کام ذرا اسی طرح کے تھے کہ نت نئے مطالبے اور نت نئی چیزیں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کے جب فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام کرتا ہے، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی، تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم بھی تو سنیں نا، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، ہم بھی تو سنیں خدا کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ 70 افراد کو لے گئے، 70 افراد کو ساتھ لے گئے کہ میں جا کے کلام کروں گا، تم بھی سن لینا۔ اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام نے جب جا کے کلام کیا تو اب یہ جو 70 افراد تھے انہوں نے ایسی حماقت کی، کہنے لگے کہ بھئی یہ سننا سنانا کافی نہیں ہے، ہم تب تک اے موسیٰ تمہاری بات نہیں مانیں گے جب تک خود اللہ کو دیکھ نہ لے۔ پہلے سننے کی بات کی، سننے کے بعد کہنے لگے کہ تب تک نہیں مانیں گے جب تک ہم خدا کو دیکھ نہ لیں۔ اب یہ اتنا بڑا مطالبہ، تو پھر اس کے اوپر کیا ہوا کہ کڑک اور گرج جو ہے وہ پیدا ہوئی اور وہ سارے کے سارے مارے گئے، 70 بندے مر گئے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا۔ اچھا، پھر یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ مولا یہ تو ادھر مارے گئے، قوم کے پاس واپس جاؤں گا وہ بولے کہ موسیٰ نے جا کے مروا دیا، تو اے اللہ ان کو زندہ کر دے، یہ جو ہے یہ تو دوسرا الزام جو ہے وہ میرے اوپر لگا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پہ ان 70 افراد کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور پھر یہ سارے واپس گئے اور پھر جا کے مان بھی گئے کہ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتا ہے۔ اب اس کا بیان ہوا، فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک خدا کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں، تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو یہ اس پورے واقعے کا بیان۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جب نکلے تو آگے ایک میدان میں جا کے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے وہ فلاں علاقے پہ جاؤ۔ قوم عمالقہ تھی، ان سے جہاد کرنے کا فرمایا۔ قوم نے آگے سے ہیلے بہانے شروع کر دیے کہ نہیں وہ تو بڑے طاقتور ہیں، ہم ان سے کہاں سے لڑ سکتے ہیں۔ اس طرح بہت سی باتیں ہوئیں جو آگے انشاءاللہ مختلف صورتوں میں آئیں گی۔ لیکن اس سے پہلے یہ ہوا کہ اب یہ ایک میدان میں تھے اور میدان کے اندر نہ سایہ نہ کھانے پینے کا انتظام۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم تو پھنس گئے یہاں کے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ اوپر سایہ، دن میں دھوپ تنگ کرتی ہے، کھانے کو ملتا کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سائے کے لیے بادل بھیج دیے، سائے کے طور پہ بادل بھیج دیے، اور کھانے کے لیے من اور سلوہ نام کی 2 چیزیں اتاری۔ تو بیٹھے بٹھائے مفت کے اندر سایہ بھی مل گیا، کھانا بھی مل گیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس احسان کا ذکر فرماتا ہے، فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا اور تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا کہ تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور ان لوگوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ کیا مطلب؟ پہلے تو یہ جو من اور سلوہ ہے اس کے بارے میں جو صحیح قول ہے کہ یعنی اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ من سے مراد یہ ہے، سلوہ سے مراد یہ ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں سب سے صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ من جو ہے، من نون، یہ ترنجبین کی طرح ایک میٹھی چیز ہے، ایک چھوٹے سے پھل کی طرح ایک میٹھی چیز ہے، اور جو سلوہ ہے یہ ایک چھوٹا پرندہ تھا۔
تو چھوٹا پرندہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اترتے روزانہ، اور اس کے ساتھ یہ ایک میٹھی سی چیز جو تھی وہ پودوں کے اوپر جو ہے نا جیسے شبنم ہوتی ہے نا اس طرح ڈھیر لگے ہوتے اس کے. تو روزانہ بنی اسرائیل جو ہے نا وہاں سے وہ پرندے بھی جو ہے وہ بنا کے کھا لیتے، اور وہ جو ترنجبین جیسا من تھا اسے بھی کھا لیتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تھا؟ فرمایا یہ تھا کہ بھی کھانا ہے سنبھال کے نہیں رکھنا، جتنا کھایا جائے کھا لو. یہ نہیں ہے کہ بھی کل بھی کھانا ہے تو ذخیرہ کر لو، کل تمہیں اور دیں گے. خدا پہ توکل کرو، کل تمہیں اور دیں گے. لیکن بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا کیا؟ ان کا پتہ نہیں کل ملے نہ ملے، تو لہذا انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا. جب ذخیرہ کیا تو پھر گڑبڑ ہو گئی. جو ذخیرہ کیا تھا وہ سارا خراب ہو گیا، اور اس کے اوپر پھر ان کو سزا ملی. تو فرمایا کہ یہ جو ہے انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا، اپنی جان پہ ظلم کیا کہ ہماری بات کے اوپر پورا یقین نہیں کیا، اور پھر جو ان کو مل رہا تھا تو اس کے اندر بھی ان کو مسئلہ ہونا شروع ہو گیا. اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں شہر میں جاؤ. اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. ایک یہ ہے کہ بیت المقدس، اور ایک یہ ہے کہ ایک اور بستی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اور اس بستی میں داخل ہونا ہے اور وہاں جا کے کھاؤ پیو. جب اس کے دروازے سے داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یعنی سجدہ کرنا اور پھر داخل ہونا، یا جھک کر اس میں داخل ہونا. اور زبان سے کیا بولنا ہے؟ زبان سے بولنا ہے حطۃ. حطۃ کا مطلب اے اللہ ہمیں بخش دے. تو جھک کر یا سجدہ کر کے شہر میں جانا ہے، اور زبان سے کہنا ہے کہ اے اللہ ہمیں بخش دے. لیکن بنی اسرائیل تھے، وہ پھر اپنی حرکتوں سے باز نہیں ہے. کیا کیا انہوں نے؟ اس حطۃ کو بدل دیا ایک اور لفظ سے. حطۃ کا مطلب تھا ہمیں بخش دے، اس میں انہوں نے نون ڈال دیا اور کر دیا حنطۃ بالی میں گندم، یعنی ایک استہزائی ایسی صورت بنا لی. تو جب انہوں نے یہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان سے عذاب نازل کیا. آسمان سے عذاب وہ کیا تھا؟ طاعون. یہ جو خدا کی بات کا مذاق اڑانے والے تھے ان پر خدا نے طاعون کا مرض اتار دیا، اور اس میں پھر ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ماری گئی. تو اب اس پورے واقعے کو یہاں پر بیان کیا. فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اور جب ہم نے انہیں کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور کہتے رہنا ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے. پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا، تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا، کیونکہ یہ نافرمانی کرتے رہتے تھے. تو یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا فرمایا تھا، کہنے کا فرمایا تھا، اسے بھی بدل دیا، تو پھر آسمان سے ان پہ عذاب اترا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو ایک اور بڑا خوبصورت انعام ملا. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، تو اس کا بیان ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب میدان تیاہ میں، ایک میدان کا نام ہے، وہاں پر یہ ساری قوم پہنچی، لاکھوں کی تعداد تھی. تو اب ایک میدان ہے، لاکھوں کی تعداد ہے، تو پانی تو ہے نہیں وہاں پر. من و سلوہ تو آسمان سے اترا، لیکن پانی بھی تو چاہیے تھا. تو بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم تو مارے گئے، پانی تو ہے نہیں یہاں پر. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا پانی بھی عطا کر دے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنا جو عصا ہے، جو لاٹھی ہے، اسے پتھر پہ مارو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اس پتھر پہ مارا تو وہاں سے 12 چشمے جاری ہو گئے، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے. تو ہر قبیلے نے جو اپنا چشمہ تھا اسے پہچان لیا کہ یہ ہمارا، یہ ہمارا، یہ ہمارا. تو یہ 12 قبیلوں کو 12 چشمے پانی کے مل گئے. تو یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ کھانا بھی دے دیا، پانی بھی دے دیا. لیکن ساتھ ہی حکم کیا دیا؟
فرمایا کھاؤ پیو، اللہ کا رزق کھاؤ پیو، لیکن زمین میں فساد نہ کرنا۔ تو اب اس کا بیان فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، تو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا، اور ہم نے فرمایا کہ اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ تو یہ پورا واقعہ، اور ساتھ میں رب کا رزق کھاؤ پیو، فساد نہ پھیلاؤ۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ فساد دنیا میں تبھی مچتا ہے کہ جب ایک بندہ دوسرے کا حق مارتا ہے، اپنا کھانا اپنا مال بڑھانے کے لیے دوسرے مال کی طرف نظر کرتا ہے اور اس پہ غصب اور قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، فساد پھیلتا ہے۔ تو فرمایا کہ زمین میں فساد نہ کرو۔ ویسے تو فساد کا معنی جو ہے ایسی جگہوں پہ بد عقیدگی بھی ہوتا ہے کہ عقیدے خراب نہ کرو، رب کا رزق کھاؤ اور عقیدہ بھی خدا پہ درست رکھو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر معجزہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے نبیوں پر خاص کرم ہے کہ نبیوں کو معجزے عطا کرتا ہے۔ معجزہ وہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن نبی کے کرنے سے ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی پتھر پہ اپنی اگر لاٹھی مارے تو وہاں سے چشمہ نہیں نکلتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے مارا تو نکل آیا، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اسی طرح کو بندہ آسمان کی طرف اشارہ کرے تو چاند 2 ٹکڑے نہیں ہو جائے گا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے صلح حدیبیہ کے موقع پہ۔ تو یہ جو ہے یہ معجزہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک اگلی بات، اور وہ بھی وہی بنی اسرائیل کی حرکتوں کا تسلسل ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو بیٹھے بٹھائے بڑے مزے سے کھانے مل رہے تھے، پانی مل رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ ایک ہی کھانا کھا کے ہم تو اکتا گئے، ہم سے نہیں کھایا جاتا، ہمیں دال چاہیے، کوئی لہسن ہو، پیاز ہو، مسور ہو، کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہی چاہیے، تمہیں اعلیٰ قسم کا کھانا مل رہا ہے، اس کے بدلے میں اگر تمہیں یہ ادنا قسم کا چاہیے تو پھر نکلو یہاں سے، میدان میں تو بیٹھے بٹھائے میرے حکم پہ بیٹھے ہو، تو میری طرف سے رزق بھی مل رہا ہے، تو اگر یہی چاہیے تو پھر مصر جاؤ، یا تو ملک مصر مراد ہے اور یا کوئی اور یہاں پر شہر مراد ہے۔ اب وہاں جاؤ اور وہاں جا کے پھر محنت کرو، وہاں جا کے جو ہے وہ اس زمین کو جو ہے وہ اپنے ماتحت کرو، تو پھر وہاں پر کاشتکاری کرنا اور یہ ساری چیزیں مل جائیں گی، پھر سبزیاں بھی ملیں گی، لہسن بھی ملے گا، پیاز بھی ملے گا، مسور کی دال بھی ملے گی، پھر سارا کچھ ملے گا۔ تو اب اس کے بارے میں فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ اور ککڑی اور گندم اور مسور کی دال اور پیاز۔ موسیٰ نے فرمایا کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیزیں مانگتے ہو؟ اچھا پھر ملک مصر، یا فرمایا اچھا پھر کسی شہر میں قیام کرو، وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم نے مانگا ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرما دیا، لیکن ان لوگوں نے بہرحال اتنی نافرمانیاں کی، رنگ رنگ کی نافرمانیاں کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی، اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہو گئے،
یہ ذلت و غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ مسلسل سرکشی کر رہے تھے۔ فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل کی حرکتیں تھیں کہ خدا کے غضب کے مستحق ہوئے، ان پر ذلت مسلط ہوئی، ان پہ غربت مسلط ہوئی۔ وجہ اللہ کی آیتوں کا انکار، نبیوں کو شہید کرنا، نافرمانیاں کرنا اور مسلسل سرکشیاں کرنا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ گناہوں کی وجہ سے ذلت بھی ہوتی ہے، غربت بھی ہوتی ہے۔ گناہوں کے انجام پہ ذلت بھی ملتی ہے، غربت بھی ملتی ہے۔ تو بنی اسرائیل کے اوپر یہ چیزیں مسلط کر دی گئی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول بیان فرمایا کہ خدا کی بارگاہ میں جو پسندیدہ بندے ہیں وہ ہیں کون۔ صرف کسی مذہب سے متعلق ہو جانا کافی ہے، اس مذہب کا نام لیوا ہو جانا کافی ہے، یا اللہ تعالیٰ کا قانون کچھ اور ہے؟ تو فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک ایمان والوں نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں یہ فرمایا کہ جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، جن پر قیامت کے دن خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ایک تو ہوں گے ایمان والے جو نبی پاک علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کون ہوں گے؟ فرمایا اس کے علاوہ جو ہیں ایمان والے یعنی مسلمان جو ہیں، جو ہم ہیں الحمدللہ، تو ہمارے لیے تو یہ بشارت ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائیں گے۔ لیکن ہمارے علاوہ کون ہیں؟ فرمایا کہ یہودیوں، عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پہ اور اچھے عمل کرے تو اسے اجر ملے گا اور وہ خوف اور غم سے نجات پائے گا۔ تو یہ ایمان والے جدا ہو گئے، اور باقی سب کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ بھی ایمان لائیں۔ تو آیت کا ایک معنی یہ، اس آیت کا دوسرا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں آمنو سے مراد بھی اہل ایمان نہیں جیسے ہم ہیں، یوں نہیں، بلکہ دین اسلام کے دعوے دار اور اپنے آپ کو گروہ مسلمین میں شمار کرنے والے۔ اب اس اعتبار سے ترجمہ یہ بنے گا کہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا ستاروں کی پوجا کرنے والے ہوں یا اپنے آپ کو صرف مسلمانوں کی قوم سے شمار کرنے والے ہوں، تو مسلمانوں کی قوم سے شمار کرنے والے بھی ہوں تو صرف کسی قوم سے انتساب، نسبت اور تعلق کافی نہیں، بلکہ فی نفسی ہی بذات خود اس بندے کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے گروہ میں تو شمار کر رہا ہے لیکن ضروریات دین کو مانتا ہی نہیں۔ تو اب ویسے تو بھلے اس کے شناختی کارڈ کے خانے کے اندر مسلمان لکھا ہوا ہے لیکن حقیقت میں تھوڑی مسلمان ہے وہ۔ تو لہٰذا جو ایمان کے دعوے دار ہیں تو صرف دعویٰ کافی نہیں، بلکہ جو ایمان شریعت میں مطلوب ہے کہ فی نفسی ہی تصدیق قلبی اور اقرار باللسان ہو، یہ والا جو ہے اس پر جو اترنے والا ہے اس کی نجات ہے، اس کے لیے اجر ہے، اس کے لیے غم اور خوف سے نجات ہے۔ تو فرمایا کہ ان سب کے لیے نجات کہ جب اللہ پر آخرت پہ ایمان لائیں، اچھے عمل کریں تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سچے ایمان والوں میں ہمارا حشر فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے نیک اور فرما بردار اور شکر کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن آسان درس قرآن